وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئی، قالوا، اب یہ لوگ معجزے دیکھ کر سیدھے ہوں گے؟ یہ صرف ایک چیز انہیں سیدھا کر سکتی ہے اور ڈنڈا ہے، اس کے بغیر تو یہ سیدھے نہیں ہو سکتے۔ تو جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے، قالوا لن نؤمنا، انہوں نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ، جب تک کہ ہمیں وہ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسول دیے گئے، فرشتہ ہمارے سامنے آئے، ہم پر اترے، ہمیں بتائے آ کر۔ ظاہر ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں تو کسی عام آدمی کی بات کو کیسے قبول کر سکتے ہیں جب تک کہ فرشتہ آ کے دست بستہ اجازت لے کے کہ جناب آنے کی اجازت ہو تو میں عرض کروں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ جب تک اس طرح ان کے آداب بجا لا کر ان کے سامنے اللہ کا فرمان پیش نہیں کرے گا تو کیوں مانیں؟ ہم نہیں مانتے۔ مثل ما اوتی رسول اللہ، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھی، پیغام بھیجنا ہے اس نے، اسے معلوم ہے کہ اس پیغام کے لیے اس نے چننا کس کو ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، چنتا ہے اللہ، انسانوں میں سے بھی چنتا ہے، فرشتوں میں سے بھی چنتا ہے۔ فرشتوں میں سے جبریل کو چنا ہے اس نے، انسانوں میں سے اس نے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ چنے ہیں، خاص لوگ چنے ہیں۔ ان کی مرضی سے تو یہ سلیکشن نہیں ہوتی، سردار ایک طرف درے رہ جاتے ہیں، اور یہ کہ بنی ہاشم کا یتیم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چن لیتے ہیں۔ یہی اعتراض ان کا تھا، فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ کی یہی سنت ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، تو ان قریب وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ہے، یہ جرائم کیے ہیں بلکہ کہنا چاہیے، جو جرائم میں ملوث ہیں اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں، ان کو ان قریب پہنچے گا صغارن، وہ عذاب جو انہیں چھوٹا کر دے گا، چھوٹا کر دینے والا عذاب، بہت بڑا عذاب ہوگا لیکن انہیں ذلیل کرنے کے لیے آئے گا۔ اللہ عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہوگا، وعذاب شدید، اور ایک اور سخت عذاب بھی ہوگا، بما کانوا یمکرون، جو مکر کرتے تھے، جو تدبیریں لڑاتے تھے، جو جھوٹے بیانیے بناتے تھے، جو اللہ کی آیات کو ہرانے کے لیے مجادلہ بالباطل کرتے تھے، اس کے لیے آئے گا۔ یہ جرم بڑا ہے۔ دیکھیں آپ نے خود انفرادی طور پر کوئی گناہ کر لیا، اس کی سزا ہے، وہ چھوٹی ہے، لیکن اس گناہ کو رواج دینے کے لیے آپ نے پورے فلسفے گھڑے، بیانیے بنائے، اس کے لیے آپ نے تدبیریں کی، چکر چلائے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو نمرودیت ہو گئی، فرعونیت ہو گئی۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، مشکل نہیں رہتی، اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، مشکل نہیں رہا۔ اسی طرح اللہ نے کہا سود حرام ہے، اگر وہ اس میں ملوث تھا تو چھوڑنا مشکل نہیں ہے، اگرچہ اربوں کا نقصان، کروڑوں کا نقصان ہو، چھوڑنا مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے اللہ ارادہ کرے اسے گمراہ کرنے کا، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کر دیتا ہے تنگ، اور اس نہایت تنگ کر دیتا ہے، کانما یصعد فی السماء، وہ ایسا تنگ ہو جاتا ہے جیسے آسمان کی چڑھائی چڑھ رہا ہو۔ سانس پھولتا ہے نا تو جلدی جلدی آدمی سانس لیتا ہے، گویا سینہ تنگ ہو گیا، اتنی گنجائش نہیں ہے اتنا سانس بھرنے کی جتنا درکار ہے، سینہ تنگ ہو گیا۔ اس طرح اللہ کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہوا؟ شرح صدر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ میرا دل آمادہ ہو گیا نیک کام کرنے پر، مجھے مشکل ہی نہیں لگی، یا یہ کہ میرا دل سخت ہو گیا نیک کام کرنے پر، وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ مجھ پر آ رہا ہو، یہ 30 روزے ہی مصیبت بن جاتے ہیں۔ آج ایک رکھوں گا، صبح سے لے کے شام تک رکھوں گا، پھر کل بھی رکھوں گا، پھر پرسوں بھی رکھوں گا، تو کیوں نہ میں دبئی چلا جاؤں؟ یا ہاں ہوتا ہے نا اکثر، مطلب پھر گھر والوں کے سامنے، پھر اگر فرض کریں گھر والے رکھتے ہیں تو بندہ ایسا ہے تو شرما شرمی میں کیا کرے گا؟ کوئی روزوں میں ادھر ادھر ہی کھسکے گا نا، بلکہ کہے گا میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، چلا دبئی جائے گا، کہتا ہے اعتکاف کروں گا جا کے مسجد نبوی میں، ہو سکتا ہے سوئٹزرلینڈ چلا جائے، ایسے ہی کرتے ہیں، پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں کے اوپر گندگی مسلط کر دیتا ہے۔ یہ گندگی، یہ رجس ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تیرے رب کا سیدھی راہ ہے، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، ہم نے تفصیل سے باتیں بتا دی ہیں، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ان لوگوں کو کہ جو نصیحت پکڑتے ہیں۔
लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए सलामती के रास्ते हैं उनके रब के पास। वह हुवा वलियुहुम, और वो उनका हमायती है, मददगार है, पुष्टपनाह है। बिमा कानू यामलून, जो आमाल नेक करते हैं उसके सबब। व यौम यहशुरुहुम जमिया, जिस दिन अल्लाह उन सब के सब को जमा करेगा। कौन सब? ये नेक भी बद भी, इन बुरों के जो जिन्नात दोस्त हैं उनको भी, सब जमा हैं, क्या जिन क्या इंस। या माशरल जिन, ये बड़ी खास बात है। खिताब किससे किया? जिन्नों और इंसानों दोनों से नहीं किया, जमा सब हैं। खिताब हो रहा है जिन्नों से, या माशरल जिन, जिन्नों की जमात, कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, तुमने इंसानों की बड़ी अक्सरियत को शिकार किया है, यानी गुमराह किया। शिकार करने का क्या मतलब? तुमने बड़ी कसरत से लोगों को वर्गलाया है, वो झूठे बयानियों में उलझाया है, ये बनाए तुमने थे। कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस वकाला औलियाहुम, ये जरा तवज्जो करेंगे बात समझ में आएगी। उनके जो दोस्त थे वो कहेंगे, यानी इंसानों में से, मिनल इंस, इंसानों में से जो दोस्त हैं वो कहेंगे। अल्लाह ने सवाल किससे पूछा? जिन्नों से। जवाब कौन दे रहा है? इंसान। क्यों? ये ज़हन में रखें, सवाल ज़हन में रखें। भाई इन्हें क्या पड़ी, सवाल उधर हुआ, जवाब देने के लिए ये तड़प रहा है, वजह क्या है? और जवाब क्या दे रहे हैं? रब्बना इस्तमता बादुना बिबाज़िन, ए हमारे रब, हमने एक दूसरे से फ़ायदा उठाया है। असल में अल्लाह ने क्या कहा था? तुमने इंसानों को शिकार किया है। ये जवाब में असल में अपॉलोजी नहीं दे रहे हैं, ये अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और अल्लाह की बात के मुकाबले में पेश कर रहे हैं कि इन्होंने हमें शिकार नहीं किया, हमने इनको इस्तेमाल किया, इन्होंने हमें इस्तेमाल किया। बराबरी का सौदा है। गोया जो आप अल्लाह ताला जो बयानिया दे रहे हैं या जो बात कह रहे हैं, उससे वो महसूस करेंगे कि हमारा रुतबा कम हो गया है। वो बराबर आके कह रहे हैं, इन्होंने हमें, हमने इनको इस्तेमाल किया। ये इनका मौक़िफ़ है। अल्लाह का मौक़िफ़ वो है जो पहले आ गया, जिन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया। अब आपको बात समझ में आएगी, दोनों बातों को ज़हन में रखते हुए। आज लोग क्या कहते हैं, जिनको समझा जाता है कि ये बड़े बुजुर्ग हैं, रूहानियत है इनमें, जिन्नात इनके काबू में हैं, तो वो क्या दावा लेके मेरे और आपके सामने खड़े होते हैं? मैंने जिन काबू किए हुए हैं। तो जिसे कहते हैं ना, वो लीडिंग पोजीशन पर कौन है? ये साहब जो हमारे, इसने जिन काबू किया हुआ है ना, जिन तो गुलाम है। अल्लाह ताला बरक्स कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं जिन ने तुझे गुलाम बनाया हुआ था, इसका भांडा फूट रहा है। इसने अपना हमारे सामने ये बयान हुआ था, मैंने जिन काबू किया हुआ है। अल्लाह कह रहे हैं नहीं, जिन ने तुमको काबू किया हुआ था, इसलिए ये बोला है। अल्लाह के मुकाबले में नहीं बोला है, ये हमें अपनी बात समझाने में नहीं, इंसानों में मेरी वो बात बाकी रह जाए। लेकिन एक स्टेप नीचे आ गया है। हमें तो ये कहा था कि जिन काबू करके रखा हुआ है। अल्लाह के सामने ज़रा थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना, एतदाल का रास्ता एक थे, एक अल्लाह का मौक़िफ़ था एक जगह पे, दूसरा इसका था, ये ज़रा दरमियान में आया। हमारे रब, हमने एक दूसरे को इस्तेमाल किया। अब कम अज़ कम ये तो मान लिया, ये जो दावा कर रहे थे कि हमने काबू करके रखा हुआ है, नहीं, ये भी बदले में कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग ये भी करते थे। एक आध शरीफुल्लाह पकड़ के ये भी देते थे उनको, इसके बगैर तो वो इनके दोस्त नहीं बनते थे। तो हमने एक दूसरे को इस्तेमाल किया। वह बलगना अजलल्लज़ी अज्जलत लना, और हम इसी धंधे में लगे रहे और उस अजल को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर की हुई थी। मौत को आ गए हम, आज तेरे सामने आके पेश हो गए हैं। कालन नार मसवाकुम, अल्लाह ताला ज़्यादा बहस नहीं करे, मतलब वो कोई इतने लंबे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में महीने महीने केस चलते रहते हैं, ये धंधा हो। आप सोचें आदम अलैहिस्सलाम से हिसाब शुरू करें तो कब ख़त्म, एक और क़यामत हो जाए नहीं ख़त्म होगा। लिहाजा वो तो पूछा ही नहीं जाएगा। यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान, न इंसान से पूछा जाएगा न जिन से पूछा जाएगा तूने गुनाह क्या किया है। योरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। फयूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, और फिर पकड़े जाएंगे सर के बालों से भी और पाँव से। वो जैसे पहलवान नहीं अखाड़े में उखाड़ के उठा के फेंकता, ऐसे पकड़े जाएंगे और दोज़ख में फेंक दिए जाएंगे। जमातों की जमातें, फौजों की फौजें। तो वो तो लम्हा लगेगा, लहजा लगेगा। तो अल्लाह फरमाएगा तुम दोनों का ठिकाना आग है, खालिदीन फिया, हमेशा वहीं पड़े रहोगे। इल्ला माशा अल्लाह, सवाए इसके कि अल्लाह ही कुछ और चाहे। इन रब्बा का हकीमुन अलीम, बेशक तेरा रब हिकमत वाला है, इल्म वाला है।
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس طرح ہم دنیا کے ایک سائیڈ کے ظالموں کو دوسری سائیڈ کے ظالموں کے ساتھ، اور ایک نو کے ظالموں کو دوسری نو کے ظالموں کے ساتھ، ظاہر جنات علیحدہ نو ہے، انسان علیحدہ نو ہیں، ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، تمام ظالموں کو اتحادی بنا دیتے ہیں۔ فطری اتحادی ہے نا، نیچرل الائی، تو اللہ مانتا ہے کہ تم نیچرل الائی تھے، ہم نے تمہیں فیسیلیٹیٹ کر کے الائنس قائم کرنے کا موقع دیا دنیا میں۔ کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ ان کی کمائیاں ایک جیسی ہیں۔ ظاہر ہے چور اب چور کے ساتھ ہی اطاعت کرے گا، ڈاکو کے ساتھ کرے گا، تو بھائی اسی طرح ہوتا ہے، جیب کترے کے ساتھ کرے گا۔ یا معاشر الجن والانس، اب اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، یہ دونوں سے خطاب ہے۔ الم یاتکم رسول منکم، بڑی بات یہ ہے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تم ہی میں سے بات سمجھانے کے لیے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں سناتے تھے میری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے آج کے دن کی اس ملاقات سے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہ بنتے ہیں، یعنی ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان کی بات کو نہیں سنا۔ اس کی تفصیلات دوسری جگہوں پہ آئی ہیں، ہم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ وہ جو سورہ ملک میں آیا ہے اور جگہوں پہ۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، مفادات دنیا کے، فائدے دنیا کے، کاروبار دنیا کے، تعلقات دنیا کے، رشتہ داریاں دنیا کی، انہوں نے انہیں دھوکہ دیا۔ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں پر، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ کفر کرنے والے تھے، یعنی میری آیات کو جھٹلانے والے تھے، ان پر چلنے والے نہیں تھے، اپنی خواہشات نفسانی پر چلنے والے تھے۔ ذَلِكَ لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، یہ سارا کیوں ہوا یہ تمام؟ اب اس بستی کو ہلاک تو کرنا تھا جس میں مجرم لوگ بڑے تھے، تو اللہ نے ہلاک کرنے سے پہلے ایک اور کام بھی کیا کہ وہاں کوئی خبردار کرنے والا بھیجا، تاکہ جو ظاہر ہے جو بھی مجرم ہیں بہت سے لوگ وہ ہوں گے ناواقف ہوں گے، جن کو نہیں پتہ، صحیح موقف کا نہیں پتہ، چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے، ان کے سامنے دوسرا موقف آنا تو چاہیے نا، ان کے سامنے ایک دفعہ تصویر پیش تو کرنی چاہیے کہ حق یہ ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنے رسول بھیجے۔ تو جیسے وہاں پہ اللہ حجت قائم کر رہا ہے نا ان کے اوپر کہ میرے رسول آئے تھے یا نہیں، دھوکے میں تو نہیں مارے گئے تم، انہوں نے آ کے تمہارے کان کھولے تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رسول بھیج کے موقع دیتا ہے کہ جو ہدایت کی طرف آنا چاہے تاکہ آ جائے۔ تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کرے بے ظلم، ناانصافی سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، یعنی انہیں پتہ ہی نہ ہو، حق سچ ان کے سامنے دونوں جو ہے نا بیانیے موجود نہ ہوں، ایسا اللہ نہیں کرتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، یہ اس سائیڈ والوں کے بھی، نیکوکاروں کے بھی، اور یہ برائی کرنے والوں کے بھی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کر رہے ہیں تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے، جو سازشیں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک اعتبار سے بڑی، ویسے تو بہت یعنی تکلیف دہ بات ہے، لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے اچھی بات ہے کہ جو قرآن مجید جن بڑے بڑے واقعات کا جس طرح تذکرہ کرتا ہے وہ اب ہمارے سامنے ہونے جا رہے ہیں۔ جیسے اب آج یعنی کل ہی کا شاید وہ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے جس میں اس نے غزہ والوں سے کہا ہے کہ یہ کہ میں نے اپنا ہر وہ اسلحہ جو ہمارے پاس ہے وہ دے دیا ہے، دینے کے لیے تیار ہوں اسرائیل کو، اور تم ٹوٹل سرنڈر کرو، جہاں ہم کہتے ہیں وہاں جا کے آباد ہو جاؤ، نہیں تو تمہارا ہم کوئی متنفذ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اس طرح کا خطاب وہی ہے نا جیسے فرعون نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، یہ بالکل وہ انداز ہے جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اختیار کیا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں خدا کیا کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے اگر زندہ رہے ہم، یہ تو آج کل کا تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ فلانا ایک دن صبح سنتے ہیں فلانا فوت ہو گیا، اعلان ہو رہا ہوتا ہے مسجد سے، اسی طرح پورے ملک کا بارے میں صبح سنیں گے، رات کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن پتہ چلے گا کہ وہ دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا ہے۔ کرے گا کوئی ایک ہی دوسرے کو، ظالم سے ٹکرائے گا اللہ، لیکن یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم دنیا زندگی کے اس موڑ پر ہیں، یا یوں سمجھے تاریخ کے اس موڑ کے اوپر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے کہ جب بہت بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا دور نہیں ہے، عام دور نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے نیاز ہے، بہت رحمت والا ہے۔ اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو ختم کر دے، سب کو مٹا دے۔ وَیستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد آباد کر دے جس کو چاہے۔ کما انشأکم
من ذریت قوم آخرین، جیسے خود تمہیں پرانے لوگوں کی جگہ پر اس نے آباد کیا ہے، پرانے ختم کیے اس کی. کبھی اقتدار کس قوم کے پاس ہوتا ہے، کبھی کس قوم کے پاس ہوتا ہے، آج تمہارے پاس ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا مستقل چلا آ رہا ضابطہ ہے. انما توعدون لآت، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بے شک وہ شے آنی ہے، قیامت ضرور آئے گی، دنیا میں بھی سزا آئے گی. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے. جتنی مرضی تم مریخ پہ چلے جاؤ، جہاں بھاگ کے جا سکو، اللہ کو ہرا نہیں سکتے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی فرما دیجئے اے میری قوم اپنی جگہ پہ محنت کرو، زور لگاؤ، جو تم سے ہو سکتا ہے بند پڑتا ہے کرو. انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تم برائی کی طرف بلا رہے ہو، میں نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہوں. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ وہ جو پچھلا گھر ہے، انجام کار جو ہے وہ کس کا بہتر ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالموں کا بھلا نہیں کرتا، ظالموں کو جو ہے بامراد نہیں کرتا. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا. اب یہ دیکھیے، یہ ساری بحث وہ ہے کہ حکم کس کو منع ہے، حاکم کس کو منع ہے، حلت و حرمت کا اختیار کس کو دیا ہے، ڈوز اینڈ ڈانٹس کا حق کس کے پاس ہے. اگر اللہ کو دیا تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے اربابا من دون اللہ کوئی اور بنا لیے ہیں، وہ اخبار ہوں یا روبان ہوں یا سردار ہوں، یا یہ کہ آپ کے اپنی قوم کے جو ہے نا وہ اولو الامر ہوں، اگر اللہ کے مقابلے میں وہ اپنا حلت و حرمت کی اتھارٹی کا دعوے دار ہیں تو وہ طاغوت ہیں. یہ جھگڑا سارا یہ ہے کہ ایک اللہ نے حلال حرام کیا ہے، ایک انہوں نے حلال حرام کیا ہے، تو اس کی تفصیل آ رہی ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے جو ان کی کھیتی ہوتی ہے، جو فصل حاصل ہوتی ہے اس میں سے، والانعام، اور جو مویشی ہوتے ہیں اس میں سے، نصیباً ایک حصہ. جیسے عشر نکالتے ہیں نا، تو انہوں مشرکوں نے بھی اللہ کا ایک حصہ رکھا ہوا ہوتا تھا، وہ نکال دیتے تھے. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اللہ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا، وہ اپنے ہی زوم سے کہتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے. اللہ نے کتنا مقرر کیا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے خود ایک جو ہے نا وہ بنا لیا ہوا تھا اپنی طرف سے کہ یہ نصاب ہے کہ جس کے مطابق ہم نے اللہ کا حصہ نکالنا ہے، نکال دیا. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور اسی میں سے ایک حصہ یہ ہے جو ہمارے شریکوں کا ہے، یہ اللہ کو جائے گا، یہ شریکوں کو جائے گا. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کے جو شریکوں کا حصہ ہو جو ان کے شریکوں کا حصہ ہے، فلا یصل الی اللہ، وہ کبھی اللہ کی طرف نہیں گیا. مطلب کوئی بکری اگر شریکوں کی تھی تو ایسا نہیں ہو گیا کہ وہ کبھی اللہ کے نام پہ ذبح کر دی ہو، ایسا نہیں ہوتا. وما کان للہ، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے، فہو یصل الی شرکائہم، متعدد مرتبہ یہ ہوا کہ وہ ان کے شریکوں کی طرف چلا گیا. اس میں 2-3 کام ہوتے تھے. فرض کریں چھوٹی عمر کی 2 بھیڑیں رکھ لیں یا بکریاں رکھ لیں یا اونٹ کے بچے رکھ لیے. جب وہ بڑے ہوئے، وہ جو اللہ کے لیے رکھا تھا وہ ذرا تھوڑا جو ہے نا صحت مند ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے. جیسے قربانی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں بڑی جو ہے نا اچھی قربانی ہے. اور جو رکھا تھا بتوں کے لیے یا شریکوں کے لیے یا جو بھی اپنے ان کے وہ تھے وہ وہاں کے بڑے گرو، ان کے لیے جو رکھا ہوا تھا وہ کوئی کمزور رہ گیا، ماٹھا ہو گیا، اللہ والا ان کو دیا اور ان والا اللہ کو دے دیا. اب یہ کام تو عام تھا. اس کے علاوہ بھی فرض کریں کوئی اپنی ضرورت پیش آئی، اب جو بھی رکھا ہوا ہے اس میں سے اب کیا کریں، کسی سے مانگنے سے بہتر ہے نا جو اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے اس میں سے کھا لو. شریکوں میں سے نہیں، شریکوں کے حصے میں سے نہیں کھا سکتے، کیونکہ انہوں نے تو ادھر ہی حساب چکتا کرنا ہے نا. وہ شریک جو ہوتے ہیں جو بے شک مذہبی لوگ ہی ہوں، لیکن انہوں نے بدماش تو رکھے ہوتے ہیں. حصہ تو وصول کرنے میں جیسے بنیا پورا حصہ وصول کرتا ہے، ایسے ہی وہ بھی حصہ پورا وصول کریں گے. وہ بات تو اس کے بغیر پھر جان تو نہیں چھوٹے گی، لہذا ان کو پورا مل جاتا ہے، بلکہ اللہ کا حصہ بھی ان کو دے دیتے ہیں. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون. کتنے برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ وہی حکم اور حکم کا لفظ آ گیا نا. اصل میں حکم کا اختیار کس کے پاس ہے؟ حاکم کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن یہ خود ہی فیصلے کر رہے ہیں ان چیزوں میں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. اسی طرح مشرکوں کی اکثریت کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولادوں کو قتل کرنا مزین کر دیا ہے. مزین کر دیا ہے یعنی وہی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے، وہی زخرف القول غرورہ کے ذریعے سے، یہ بڑا ثواب کا کام ہے، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے، اس سے بڑی نیکیاں ملتی ہیں، تو بیانیہ بنانا پڑتا ہے نا. یہ بیانیہ آج کل بھی ہے. ہمارے جب چھوٹے تھے تو اس زمانے میں تو بڑے گاڑیوں میں بھی لکھا ہوتا تھا، ہر جگہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا تھا، بچے 2 ہی اچھے. بیانیہ ہے نا، یعنی تیسرا نہیں اچھا.
خواہ یہ بیانیہ بنانے والا خود 5ویں نمبر پر پیدا ہوا ہو، لیکن شرم نہیں آئے گی، بنائے گا بچے دو ہی اچھے. یہ نہیں سوچتا یہ 50 سال پہلے اگر یہ لاگو ہو گیا ہوتا تو میرے وجود سے بھی دھرتی پاک ہوتی. اور یہ کس کو پتا ہے کہ علامہ اقبال پہلا بچہ ہوتا ہے کہ 7واں بچہ ہوتا ہے، لیکن بنا لیا بچے دو ہی اچھے. اور یہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ اچھا بھی لگا، اس پر عمل بھی ہوا. مطلب یہ تو جدید دور کے جدید تقاضے ہیں. پہلے لوگ تو تھے نا وہ فرسودہ خیالات کے، انہیں کیا پتہ تھا، حیوانوں کی طرح بچے پیدا کرتے چلے جاتے تھے. تو ایک سویلائزڈ آدمی کا کام یہ ہے کہ بچے دو ہی اچھے. اب جو زیادہ ترقی کر گئے انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں اچھا، یہ رنگ میں پنگ ہے. آپ اپنی نیند لے رہے ہوتے ہیں اور بچے کی ٹیں شروع ہو جاتی ہے، تو کیا ضرورت ہے بچے کی؟ باقی یہ کہ اولڈ ہوم ہاؤسز ہیں، جو بھی بعد میں بچوں نے آپ کی کس نے خدمت کرنی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو بس ساری سروسز جو ہے نا وہ آدمی حاصل کر سکتا ہے. کوئی کیا مسئلہ ہے، ہاسپٹل جا کے لیٹ جائیں، پیسے ہیں خرچ کرتے رہیں، پرائیویٹ کمرہ لے لیں اور وہاں پہ نوکر چاکر سارے کیا جو ہر شے میسر آ جائے گی. یہ زمانہ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. پہلے زمانے میں یہ سارا کام مذہب کے نام پہ ہوتا تھا، آج بھی ہوتا، کام وہی ہے، لیکن یہ کہ اس کا طریقہ کار بدل دیا گیا ہے. اس میں پھر یہ کہ اچھی تربیت کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے، ظاہر ہے آپ نے اگر وہ اچھے اسکولوں میں پڑھانا ہے تو اتنی فیسیں 6 بچوں کی تو نہیں افورڈ کر سکتے، تو کیا ضرورت ہے 6 بچے پیدا کرنے کی؟ بھائی ایک کافی ہے، تو اسے بہت اچھی تعلیم دینا ہے. معاشرے کو ایک جو ہے نا آپ نے اچھا بچہ دیا ہے پڑھا لکھا. تو یہ سارے بیانیے یوں ہی بنتے ہیں. تو اس طرح ان کے شریکوں نے جن کو انہوں نے شریک بنایا ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا آسان بنا دیا. پہلے بعد میں قتل کرتے تھے پیدا ہونے کے بعد، پہلے ممکن ہی نہیں تھا ان کے لیے. اب یہ ہے کہ وہ تو ابارشن بھی ہو جاتی ہے اور بہت سارے طریقے ہیں، بلکہ یہ کہ مانع حمل جو ہے وہ تدابیر اختیار کر لو، پیدا ہی نہ ہونے دو، بننے ہی نہ دو. اب یہ بھی تو سارا کچھ ممکن ہو گیا ہے. لِيُرْدُوهُمْ تاکہ وہ انہیں برباد کریں. یہ تمدن کی جڑ کٹتی ہے. افزائش نسل نہیں ہوگی تو آئندہ کیا ہوگا؟ جن معاشروں میں یہ چیزیں زیادہ پھیل گئی ہیں وہاں اب بوڑھے تو ہیں، جوان ہیں ہی نہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں یار یہ پاگلوں کا معاشرہ، ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، دوسری طرف حسرت کرتے ہیں کہ ان میں جوان بہت زیادہ ہیں، ہمارے تو بڈھے ہی بڈھے رہ گئے ہیں. یہ آپ یورپ میں جا کے دیکھیں اور جو اس طرح کے ممالک ہیں. اب چائنا میں بھی یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. وہ 1 ارب ہو گئے تھے، انہوں نے کہا یار بہت زیادہ ہو گئے پابندی، اب وہ انسینٹیو دے رہے ہیں اور لوگ اب نہیں آ رہے. انڈیا آگے نکل گیا آبادی میں ان سے. وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ تاکہ ان کا دین ان پر ملتبس کر دیں. یہ جو بیانیہ ہوتا ہے یہ گڑمڑ یعنی کنفیوژن کریٹ کر دیتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ لیکن اللہ نے چاہا تو اس کی حکمت ہے تو چھوڑ دو ان کو بھی اور جو کچھ یہ کرتے ہیں. یہ خود ہی اپنی جو تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، اس کے پیچھے یہ ساری بات ہے. جو جانتا ہے اسے پتہ ہے. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ اور ایک شریعت انہوں نے اور بھی بنائی. حکم ہے نا، حاکم ہے خود، انسان اپنا حاکم خود ہے. تو ایک شریعت یہ بھی بنائی کہ یہ جو چوپائے ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ یہ بتوں کے نام پر ہے، ان کو ملے گی. لا یطعمها اس میں سے کوئی نہیں کھا سکتا، الا من نشاء مگر وہ کھا سکتا ہے جو ہم چاہیں گے. بزعمہم یہ بھی وہ اپنے زوم سے کرتے ہیں، اپنی خیال پر کرتے ہیں. وانعام اور یہ چوپائے ہیں حرمت ظہورها ان کی پیٹھ پر سوار ہونا حرام کر دیا گیا ہے، کوئی سوار نہیں ہو سکتا، ان پر سواری کرنا حرام ہے. ان کے ادب کے خلاف ہے کہ ان کے اوپر چڑھا جائے. وانعام اور یہ وہ چوپائے ہیں لا یذکرون اسم اللہ علیہا کہ جن کے اوپر جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. یہ کیٹیگریز تھیں مختلف جانوروں کی کہ بھئی اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کا یہ پروٹوکول ہے، اس کے بارے میں یہ جو ہے نا ضوابط ہیں. افتراء علیہ یہ سب اللہ پر جھوٹ گڑا گیا ہے. یہ شریعت اللہ نے نہیں اتاری، یہ احکام اللہ نے نہیں دیے، انہوں نے خود گڑے ہیں. سیجزیہم بما کانوا یفترون تو اللہ تعالیٰ انہیں عنقریب بدلہ دے گا جو کچھ انہوں نے افترا کیا. کیوں دے گا بدلہ؟ اس لیے کہ قانون بنانے کا اختیار اس کے پاس ہے، انہوں نے خود بنایا ہے. یہ گویا اس کی ساجھیداری کی ہے. وہ لا یشرک فی حکم ہی احدا وہ اپنے حکم دینے کے اندر کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا، کسی کو اجازت نہیں دیتا ڈنڈی مارنے کی. لہذا جنہوں نے ڈنڈی ماری ہے ان کا حساب لے گا، ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا کیا گستاخی. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام اور انہوں نے دیکھیے یہ جو سمجھتا ہے نا کہ میں مقتدر ہوں، یہ اسی کا معاملہ ہوتا ہے.
آج ہمارے یہاں تصور ہے نا رٹ آف دا گورنمنٹ کا. کوئی دوسرا بندہ اپنی عدالت لگائے تو گورنمنٹ گوارا کرتی ہے, مانتی ہے؟ پوری دنیا میں یہ بات ہے یا نہیں کہ کوئی دوسرا آدمی اپنی عدالت نہیں لگا سکتا؟ جو ریاست نے عدالت بنائی ہے وہی عدالت نافذ ہو. یہی تو اللہ کہتے ہیں حاکم میں ہوں, بادشاہ میں ہوں. اور اگر کوئی اپنی عدالت لگاتا ہے یعنی خود سے فیصلے کرتا ہے اپنی مرضی کے, تو وہ در حقیقت میری رٹ کو چیلنج کر رہا ہے. باقی پکڑ اس نے بھی وہی کرنی ہے جو آج ریاست کرتی ہے, وہ جو باغیوں والی اور غداروں والی کرتی ہے, لیکن وہ پکڑ لیٹ کرے گا, ایک دم نہیں. ابھی امتحان کے لیے اس نے چھوڑا ہوا ہے, آخر میں تو اسی پہ پکڑے گا. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کوئی بچہ ہے, خالصۃ لذکورنا, وہ صرف ہمارے مردوں کے کھانے کا ہے. مطلب ابارشن ہو جاتی ہے, بچہ گر گیا 6-7 مہینے کا, اونٹنی کا یا اچھا بھلا گوشت ہوتا ہے, تو وہ تو صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں. وہ محرم علی ازواجنا, ہماری عورتوں کے اوپر, بیویوں کے اوپر حرام ہے, وہ نہیں کھا سکتی. وَإِنْ میتۃ, وہ اگر پیدا ہوا تو مردہ تھا, یعنی زندہ ہو تو یوں کرتے ہیں, اور اگر مردہ پیدا ہو فہم فیہ شرکا, سب مل کے کھاتے ہیں, عورتیں مرد سب مل کے کھاتے ہیں. شریعت پوری مکمل انہوں نے اپنی بنائی ہوئی تھی جو زندگی گزارنے کے لیے. سیجزیہم وصفہم, ہم ان کے اس وصف کا بھی, یعنی یہ جو انہوں نے قانون بنایا اس کی بھی انہیں سزا دیں گے, وہ انہیں سزا دے گا اللہ تعالیٰ. انہ حکیم علیم, وہ حکیم بھی ہے, علم والا بھی ہے. یہ بات کیوں کہی؟ یعنی ان کے جو قانون ہے اس کے اندر جھول کتنا ہے, تضادات کتنے ہیں. ایک ہی جو ہے نا رحم سے بچہ نکلا, ایک صورت میں نکلا انہوں نے کہا مرد کھائیں گے, دوسری صورت میں نکلا انہوں نے کہا نہیں مرد اور عورتیں دونوں کھائیں گے. یہ کوئی آخر اس کی کوئی معقولیت اس کے اندر کوئی ہے؟ جبکہ اللہ تو بہت حکیم ہے, وہ اس طرح کے جو ہے نا احکام نہیں دیتا, وہ بڑے معقول عقل سے, وہ حکمت سے بھرے احکام دیتا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم, نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بغیر علم کے, ناسمجھی میں, بتوں کو چڑھاوا چڑھایا, یا یہ کہ آج کے دور میں جو مختلف طریقے اختیار کیے انہوں نے نادانی کی, بے وقوفی کی. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور جو اللہ نے رزق انہیں دیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا اپنے اوپر. افتراء علی اللہ, اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. قد ضلوا, گمراہ ہوئے. وما كانوا مهتدین, اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے.